مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل صفات بشریہ اور خیال غیر سے پاک صاف ہو گیا. لوگ پوچھتے ہیں نا بتا مومن کون ہے, بتا مومن کون ہے. ہمارے ایک شخص ہیں ہمارے بہت قریبی, انہوں نے کہا کہ دکھا دو دنیا میں کوئی مومن ہو تو بتا دو. ہم کہا بھائی دنیا میں تو کوئی مومن نہیں سوائے تمہارے. استغفر اللہ, ہے نا, سوائے تمہارے دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے بھائی. اچھا مومن جو رہے گا وہ کہے گا کہ ہم مومن ہیں. آج دنیا جو چل رہا ہے اس میں 7 ارب آدمی ہے, 8 ارب, اس میں ایک مومن نہیں ہے. ایسے دنیا چل رہا. اب سوچیے ایسے ایسے لوگ ہیں جو پورے دنیا میں ان کو ایک مومن نہیں ملا آج تک. اللہ رحم فرمایا ان کے حال پر ہے. تو مومن سے مراد وہ شخص ہے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل صفات بشریہ اور خیال غیر سے پاک ہو گیا. اللہ اکبر. ہاں, سر الاسرار صفحہ نمبر 127 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو خیال غیر سے جن کا قلب پاک ہو گیا ہو, جو صفات بصریہ سے نکل گیا ہو, یہ اس مومن کی بات کر رہے ہیں غوث پاک جس کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں. یہ ولی کی بات کر رہے ہیں, عام مومن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہے نا. اب ایسے قرآن میں بھی سورہ المومنون میں جو ہے مومن کی صفات درج ہیں. مومن پر ہم لوگ ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, مومن کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. تو بھائی مومن ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. مومن کے بہت درجے ہیں, بہت درجے ہیں مومن کے. اب ہم واصف علی بابا کی بات سنتے ہیں جو مستند درویش ہیں. ان کے بعد بھی آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں اور لوگ کھاتے جا رہے ہیں. فقیری ہے ہی لنگر. لنگر کا جاری ہونا فقیری کی ایک خاص قسم کی سند ہے. لنگر جو ہم لوگ کھاتے ہیں خانقاہوں میں جا کر کے, اور ہر مہینے جو بٹتا ہے اور سال میں جو بٹتا ہے ہر جگہ, وہ کیا ہے؟ فقیری کا ایک بہت بڑا سند ہے صاحب. ہم نے کہا رہے ہیں, واصف بابا کہا رہے ہیں جو مستند درویش ہیں ان کے بعد بھی آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں. آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں اور لوگ کھاتے جا رہے ہیں. فقیری ہے ہی لنگر. اللہ اکبر. فقیری ہے ہی لنگر. لنگر کا جاری ہونا فقیری کی ایک خاص قسم کی سند ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا تھوڑا حصہ ہم لوگ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی فقیر باسند بنائے. اللہ تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو فقیر باسند بنائے. کہیے نا آمین جی. آمین کہنے میں کیا لگتا ہے بھائی. اور لنگر جو ہے کھلانے اور بانٹنے کا توفیق قیامت تک ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے. آمین ثم آمین. بالکل بہت اچھی بات نکل گئی تھی. حضرت شیخ صرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرس پاک ابھی چل رہا ہے, حضرت جہاں سے ہو کے آئے ہیں, جس کا ذکر ہم لوگ پہلے بھی اداریہ میں بھی ہم لوگ کر چکے ہیں. ان کا بیان بہت اچھا سامنے آ گیا ہے. فرماتے ہیں کہ فکر اور تفکر کے ذریعے آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں ذکر اور اذکار عبادات نہیں پہنچاتی. اللہ اکبر. یعنی غور و فکر اور تفکر کر کے انسان اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جہاں عبادت ریاضت نہیں پہنچا سکتا آپ کو. یعنی عبادت ریاضت کر کے بھی وہ منزل نہیں پا سکتے جو غور و فکر کر کے علم عرفان کو حاصل کر کے آپ پا جاتے ہیں. حضرت مخدوم بابا نے اس بات کو قبول کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی بات تو دادا میم ہندی کہا کرتے تھے ہمیشہ. بھائی سلطان المحققین ہیں, کیسے نہیں قبول کریں گے اس بات کو. ان کے زبان پر یہ بات کیسے نہیں آئے گی. یہ بات ہم کو مل گیا اور یہ ہم کو بڑی خوشی ہوئی کہ بابا نے بھی ایسی بات کہی ہے, اور حق ہے. یہ تمام اولیاء نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ غور و فکر اور علم سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی. سمجھ لیجئے بات. اللہ اکبر. محبوب ایک ہوتا ہے صاحب, اور ایک تقسیم نہیں ہو سکتا. ایک کو بھاگ دے سکتے ہو, ایک جو ہے بھاگ نہیں دیا جا سکتا. ایک کٹے گا کسی جی, ایک سے, دوسرے, 3 سے, 4 سے, ایک کو ایک سے بھاگ دیجئے تو ایک ہی آئے گا. کٹے گا؟ نہیں کٹے گا. تو محبوب ایک ہوتا اور ایک کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کیسے بانٹ دیجئے گا اپنے محبوب کو بھائی. یہ بھی میرا محبوب, وہ بھی میرا محبوب. استغفر اللہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دل میں 2 محبوب کیسے ہوگا؟ ہم کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ بات. اب بولیے کیسے تسلیم کر لیں بھائی. کوئی کہتا ہے کہ مان لو ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے نا. محبوب ایک ہی ہو سکتا ہے, 2 نہیں ہو سکتا. وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. غلط کر رہے ہیں. پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے, آنسو انا کو, علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے, اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی سے جسم پاک ہو جاتا ہے بھائی,
لیکن آنا کون چیز سے دھلتا ہے پتا ہے؟ آنسوؤں سے دھوتا ہے. جب تک آنسو نہیں نکلیں گے انانیت نہیں دھلائے گی. اور علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے. اگر علم نہیں سیکھیے گا تو عقل پاک نہیں ہوگا آپ کا. اور محبت سے روح پاک ہو جاتی ہے. ہاں اسی لیے تو وارث پاک نے فرمایا سنا سنا محبت کرو جی محبت کرو. کیوں محبت کرو؟ کیونکہ محبت کرو گے تو تمہارا روح پاک ہو جائے گا. کتنی بڑی حکمت ہے سو دیکھیے. محبت کرنے سے روح پاک ہو جاتا ہے. آج پتا چلا جلال الدین رومی کے حوالے سے. بات آ رہی سمجھ میں؟ جی سبحان اللہ کیا بات. ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے جی. باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں. سب کو خوش آپ نہیں رکھ سکتے. ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے. ہر آدمی ناراض، ہر آدمی آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو آپ سے ناراض رہیں گے، اور ناراض رہنا چاہیے. ناراض رہتا ہے کچھ آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باضمیر انسان ہیں. آپ جو ہے اصولوں کی بات کرتے ہیں، اصول سے ہٹتے نہیں ہیں. آپ اصولوں پہ جب قائم رہیے گا تو لوگ تو آپ سے ناراض ہو گئے کریں گے، نہیں ہوں گے؟ ہاں ان کے من کے مطابق نہیں ہوگا تو ناراض تو ہوں گے ہی نا. یہ بات ہے. ذکر جلی سے ظاہر اور ذکر خفی سے باطن متاثر ہوتا ہے. جب زور زور سے ذکر کرتے ہیں تو ظاہر متاثر ہوتا ہے، لیکن جب آواز بغیر نکالے ہوئے ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ جو کیے ابھی دونوں پرکار کا، تو اس سے آپ کا اندر متاثر ہوتا ہے. ذکر خفی سے ذکر باطن سے متاثر ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں دو چند بات اور دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ تنقید کر کے وہ در حقیقت سامنے والوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو قدر کریے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو اپنے سے زیادہ پرفیکٹ بنا رہے ہیں. اور معلوم ہے کہ یہی لوگ آپ کو زندگی میں کامیاب بناتے ہیں، کیونکہ عیب نکل جائیں تو ہنر ہی بچتا ہے نا. اس لیے تنقید کرنے والوں لوگوں سے غصہ مت ہوئیے. جو آپ کا تنقید کرتا ہے، آپ کی نکتہ چینی کرتا ہے، اس کا استقبال کیجئے. ان کو گھر پہ بٹھائیے، چائے وائے پلائیے ذرا، اور ان کو بولنے دیجئے. بھائی بولو جتنا میرے خلاف بول سکتے ہو، کیونکہ وہ اسی سے تو ہم کو سدھرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ بولیں گے نہیں تو ہم سدھریں گے کیسے؟ اپنے آپ میں جھانکیں گے کیسے؟ نہیں تو پھر تو گمان ہونے لگے گا کہ ہم تو کچھ ہو گئے، نہیں ہو جائے گا. تو اندھی عقیدت ایک خطرناک نفسیاتی مرض ہے جو پتھر کو معبود، بندوں کو خدا، دین فروشوں کو عالم اور لٹیروں کو لیڈر بنا دیتی ہے. اس لیے اندھی عقیدت خطرناک ہے بھائی. ہاں اندھی عقیدت جو ہوتی ہے وہ نہایت ہی خطرناک نفسیاتی مرض ہے جو پتھر کو معبود بنا دیتا ہے اور بندوں کو خدا بنا دیتا ہے، اور دین فروشوں کو جو دین بیچ رہے ہیں اس کو عالم سمجھا دیتا ہے، اور جو لٹیرا ہے اس کو لیڈر ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ اندھی تقلید کے کارن لوگ جو ہے ان مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اندھی تقلید نہ کریں. اندھی تقلید بالکل نہیں کرنا ہے. رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے. آنسوؤں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہوتے ہیں. جو لوگ دل کے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، جن کے آنکھوں سے ترت آنسو نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کا پیچھا کرتی ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کا پیچھا کرتی ہے. رسول پاک نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، معراج سے جب لوٹ کر کے آئے تو آپ نے کہا کہ میں نے جنت میں زیادہ بیوقوف لوگوں کو پایا. تو جو لوگ بھولے بھالے سیدھے سادے تھے، میں نے جنت میں انہی لوگوں کو زیادہ پایا. جو شاطر دماغ لوگ تھے وہ سب زیادہ تر جہنمی تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے. لیکن جو بھولے بھالے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جنتی دکھائے گئے رسول پاک کو. اس سے پتا چلا کہ بھولے بھالے لوگ سب جنت میں جائیں گے. سیدھے سادے لوگ، نرم مزاج لوگ، جو ترت پل بھر میں ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ہے نا؟ بڑی اچھی بات ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے. حدیث رسول سنن ابن ماجہ میں ہے کہ مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک رات میں خلافت کے لیے ان میں صلاحیت پیدا کر دے گا.
یعنی ایک ہی رات میں وہ اس لائق ہو جائیں گے کہ مشہور بھی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خلافت زمین کی عطا کر دے گا. ہی نہیں کہ ان کو جو ہے پہلے سے پورا جو ہے نا پھیلا کر کے، پورا جو ہے پرچار کر کے وہ ٹیم بنایا جائے گا، اب پورے دنیا میں ان کا ایک لشکر بنایا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات حدیثوں میں نہیں آئی ہے. بلکہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا، ایک رات میں ان کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا کرے گا اور راتوں رات ان کو مشہور کر دے گا. سمجھ گئے بات؟ ہاں. آئیے ہم نے کہا رہے ہیں بھائی رسول پاک کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو. ہاں، اس حدیث کو دیکھا جا سکتا. اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہو اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہو. منے اللہ کے رسول صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ بہت زیادہ بدتر استھتی میں ہوگا. کون لوگ؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے کچھ کہے اور کچھ لوگوں کے سامنے کچھ کہے. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ. ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے اچھا جملہ نہیں کہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اچھا نتیجہ نہیں ہے بھائی. اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر اور راہ راست عطا فرمائے. آخر میں ایک بڑی مزیدار حدیث ہم بیان کر کے ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کا کام ہے ڈھونڈنا اس کو، کہ اس آدمی کو ہم پورے دنیا میں ڈھونڈیں کہ آخر ایسا کون ہے. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے رسول پاک کی کہ دجال جو ہوگا نا، دجال مغرب کے طرف سے خروج کرے گا، یعنی پچھم کے طرف سے، اسی ایریا سے نکلے گا. دجال مغرب کے طرف سے نکلے گا، خروج کرے گا. ہم ملک خراسان سے اس کے ساتھ گول منہ والے آدمی ہوں گے، جس کا منہ بڑا گول گول ہوگا، جن کے چہرے ڈھالوں کے طرح ہوں گے، بڑے بڑے. ان کے ساتھ دینے والے لوگ سب بڑے بڑے چہروں والے گول مٹول ہوں گے. اور وہ جو ہے دجال مغرب کے طرف سے نکلے گا ملک خراسان سے، اس کے ساتھ گول منہ والے آدمی ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح ہوں گے. اللہ تعالیٰ دجال سے ہم لوگوں کو نجات دے، اور دجال کے خروج ہونے کے بعد بھی جو ہے اس کے شر سے ہم لوگوں کو پناہ میں رکھے، اور صحیح مہدی کو پہچاننے اور صحیح مہدی کو کا فالو کرنے اور حق پر چلنے کی توفیق ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.